بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیقہ نہ کرنے کا انجام۔ عقیقہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ عقیقہ شرعی اصطلاح میں نومولود بچہ بچی کی جانب سے اس کی پیدائش کے 7ویں دن جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اسے عقیقہ کہتے ہیں۔ عقیقہ کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح اور متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ عقیقہ یہ کہ زندگی کی ابتدائی سانسوں میں نومولود بچے کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بعض پریشانیوں، آفتوں اور بیماریوں سے راحت مل جاتی ہے۔ بچے کی پیدائش پر جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، خوشی کا اظہار بھی ہو جاتا ہے۔ عقیقہ کی دعوت سے رشتہ دار، دوست، احباب کے درمیان تعلق بڑھتا ہے، جس سے ان کے درمیان محبت و الفت پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، عقیقہ کرنے کا طریقہ کیا ہے اور جس بچہ کا عقیقہ نہ کیا جائے بچے اور والدین کو کیا سزا ملتی ہے؟ ناظرین، جب بچے کی پیدائش ہو تو پہلے اسے غسل دے کر بسم اللہ پڑھ کر صاف کپڑا پہنا دیں۔ اس کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہلا دی جائے۔ اگر کوئی مرد یا بچہ اذان کہنے والا نہ ہو تو عورت بھی اذان کہہ سکتی ہے۔ پھر 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے۔ عقیقہ کے لیے 7واں دن بہتر ہے، اور 7ویں دن نہ کر سکیں تو جب چاہیں کر سکتے ہیں، سنت ادا ہو جائے گی۔ بعض نے یہ کہا کہ 7ویں یا 14ویں دن یا 21ویں دن یعنی 7 دن کا لحاظ رکھا جائے، یہ بہتر ہے۔ اور یاد نہ رہے تو یہ کرے کہ جس دن بچہ پیدا ہو اس دن کو یاد رکھیں۔ اس سے ایک دن پہلے والا دن جب آئے وہ 7واں دن ہوگا، کہ مثلا جمعہ کو بچہ پیدا ہوا تو جمعرات 7واں دن ہے۔ اسی حساب سے آپ دنوں کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں یا بکرے، اور اگر گنجائش نہ ہو تو 1 بکرا بھی کفایت کرے گا، یا بڑے جانور میں 2 یا 1 حصہ لے لیں۔ لڑکی پیدا ہو تو 1 بکری یا بکرا، یا بڑے جانور میں 1 حصہ، اور عقیقہ والے دن بچے کا سر مونڈ کر اس پر زعفران مل دیں اور ختنہ کرا دیں۔ حضرت ام کرز رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقہ کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکے کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1۔ جس کے ہاں کوئی لڑکا یا لڑکی پیدا ہو تو بہتر ہے کہ 7ویں دن اس کا نام رکھ دیں اور عقیقہ کر دیں۔ عقیقہ کر دینے سے بچے کی سب بلائیں دور ہو جاتی ہیں اور بچہ آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ بچے کی پرورش اس کے عقیقے سے بندی ہوتی ہے، یعنی کہ عقیقہ ہوگا تو اچھی پرورش ہوگی، یعنی عقیقہ بچے کے دین کی سلامتی کا ضامن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے کے لیے عقیقہ ہے، اس کی جانب سے جانور ذبح کرو اور اس سے گندگی کے بال دور کر دو۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ بچہ رہن رکھی ہوئی چیز کی طرح ہے، جس طرح قرض ادا کر کے رہن چھڑائے بغیر اس چیز سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح بچہ گویا رہن میں رکھا ہوا ہے۔ اور ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جس بچے کا عقیقہ نہیں ہوا اور وہ بچپن میں مر جائے تو والدین کے حق میں سفارش نہیں کر سکے گا۔ جیسے قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں رہن روک لیا جاتا ہے اور واپس نہیں کیا جاتا، اسی طرح عقیقہ نہ کرنے کی صورت میں بچے کو والدین کی سفارش سے روک دیا جائے گا۔ علامہ ابن قیم نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ عقیقہ شیطان سے حفاظت کا سبب ہے، اس کے بندھن توڑ دیتا ہے اور اس کے اثرات کو کم کر دیتا ہے۔ اس لیے احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بچے کی پیدائش کے وقت پر اس پر اپنا اثر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور اکثر لوگوں پر اثر ڈالنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کی آیتیں اس پر شاہد ہیں کہ اللہ نے اس کے اثرات سے بچے کو محفوظ رکھنے کے لیے والدین کو یہ تدبیر بتائی کہ اس کی طرف سے جانور ذبح کرو۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس تنگ دستی کی وجہ سے عقیقہ کرنے کی طاقت نہ ہو تو وہ اگر قرض لے کر عقیقہ کرے تو مجھے امید ہے کہ اللہ اس کو اس کا بدل عطا فرمائے گا، اس لیے کہ اس نے ایک سنت کو زندہ کیا ہے۔ عقیقہ کے لیے افضل دن 7واں دن ہے، اور 14واں اور 21واں دن بھی مستحب ہے۔ عقیقہ کا وقت تو بچے کی پیدائش سے ہی داخل ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے کر دیا جائے، اور اگر بالغ ہونے تک کسی نے اس کی طرف سے عقیقہ نہ کیا تو بچہ اپنی طرف سے تو کر سکتا ہے، اس کی طرف سے کوئی نہ کرے، اس کا وقت ختم ہو گیا۔ عقیقہ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر لڑکا ہو تو 2 بکری یا 2 بھیڑ، اور لڑکی ہو تو 1 بکری ذبح کریں، یا قربانی کی گائے میں لڑکے کے واسطے 2 حصے اور لڑکی کے واسطے 1 حصہ لے کر اور سر کے بال منڈوا دیں، اور بال کے وزن کے برابر چاندی یا سونا تول کر خیرات کر دیں، اور لڑکے کے سر میں زعفران لگا دیں۔
اگر 7ویں دن عقیقہ نہ کر سکیں تو جب کرنا چاہیں 7ویں دن ہونے کا خیال کرنا بہتر ہے۔ یہ جو دستور ہے کہ جس وقت بچے کے سر پر اس طرح رکھا جائے یعنی نائی سر مونڈنا شروع کر دے فوراً اسی وقت بکری ذبح ہو، یہ محض رسم ہے۔ شریعت میں سب جائز ہے، سر مونڈنے کے بعد ذبح کرے یا ذبح کر کے تب سر مونڈے، بے وجہ ایسی باتیں تراش لینا برا ہے۔ جس جانور کی قربانی جائز نہیں تو اس کا عقیقہ بھی درست نہیں، اور جس کی قربانی درست ہے اس کا عقیقہ بھی درست ہے۔ عقیقہ کا گوشت چاہے کچا تقسیم کریں، چاہے پکا کر بانٹیں، چاہے دعوت کر کے کھلائیں، سب درست ہے، اور عقیقہ کا گوشت سب کا کھانا درست ہے، یعنی دادا دادی نانا نانی ماں باپ وغیرہ سب کھا سکتے ہیں۔ علماء نے عقیقہ کی متعدد حکمتیں بیان کی ہیں۔ عقیقہ ایک قربانی ہے جو بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کی طرف سے ادا کی جاتی ہے، جس سے اس کو بہت فائدہ پہنچتا ہے، جس طرح دعا سے اور حج ادا کرنے سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ گویا یہ ایک فدیہ ہے جو بچے کو پہنچتا ہے۔ جاہلیت میں لوگ بچے کے سر پر عقیقے کے جانور کا گوشت ملتے تھے۔ یہ بری چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کیا۔ قرآن کو کھول کر دیکھو، کسی اور سے اپنے سمجھنے کی توقع نہ رہے گی۔ تم اسے پڑھ کر تو دیکھو، کسی اور کے جواب کی ضرورت درپیش نہ آئے گی۔ تم قرآن میں خود کو ڈھونڈ کر تو دیکھو، کسی چیز کی ضرورت نہ رہے گی۔ قرآن میں اپنے رب کی محبت میں گم ہو جاؤ گے۔ اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ اللہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ رب جب مدد کرتا ہے نا تو بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ سنو، اللہ سے اچھی امید رکھو، وہ آپ کی پریشانی کو سکون میں بدل دے گا۔ دعائیں ہمیشہ کیا کرو، کبھی مایوس نہ ہوا کرو، کیونکہ جو کام آپ کو ناممکن لگتے ہیں آپ کی دعائیں ان کو ممکن کرنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔